بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آج پارٹ 4 میں ہم دیکھیں گے حجر اسود کا واقعہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی تو قریش نے فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ خانہ کعبہ کی عمارت خستہ حال پرانی ہو چکی تھی، اس کی دیواریں پھٹ گئی تھی، نیز ایک سیلاب کا بھی خدشہ تھا۔ خانہ کعبہ شروع سے ایسا نہیں تھا جیسا اب ہے، پہلے بہت کچا اور عمارت چھوٹی سی تھی، تو اس لیے یہ موسموں کی سختیاں اور اس طرح کے مسائل ہوتے رہتے تھے۔ پھر اس کو نئے سرے سے تعمیر کرتے اور اس کی حالت کچھ بہتر ہو جاتی تھی۔ ہر قبیلے نے خوشی خوشی خانہ کعبہ کی تعمیر میں حصہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس کار خیر میں حصہ لیا۔ جب دیواریں حجر اسود کی سطح تک بلند ہو گئیں تو اس بات پر جھگڑا پیدا ہو گیا کہ حجر اسود کو خانہ کعبہ میں کون نصب کرے گا۔ حجر اسود ایک پتھر ہے جو کہ جنت سے آیا ہے اور ہر کسی کی خواہش تھی اس کو ہم چھوئیں، اس کو ہم نصب کریں، تو اس بات پر ان کا اختلاف ہو گیا۔ ہر قبیلے کی خواہش تھی کہ سعادت ان کے حصے میں آئے۔ 4-5 روز میں جھگڑے میں شدت آ گئی اور ایسا محسوس ہونے لگا کہ اس مسئلے پر حرم پاک میں خون خرابہ ہو جائے گا۔ بالآخر ابو امیہ مخزومی نے تجویز دی کہ جو شخص مسجد حرام کے دروازے سے پہلے داخل ہو اسے حکم مان لیا جائے گا، یعنی ثالث یا جج جسے ہم کہہ سکتے ہیں عام الفاظ میں، وہ جو فیصلہ کرے گا اسے قبول کریں۔ اس تجویز پر سب نے اتفاق کیا۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے داخل ہوئے تو سب بیک زبان پکار اٹھے، یہ امین ہیں، ہم ان سے راضی ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کے علم میں یہ معاملہ لایا گیا تو آپ نے حکم بننا قبول فرمایا اور ایک چادر منگوائی، حجر اسود کو اس چادر پر رکھا اور قبائلی سرداروں سے کہا وہ سب چادر کو پکڑیں اور اوپر اٹھائیں۔ سب نے حکم کی تعمیل کی۔ جب چادر مقام حجر اسود تک پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر اس کے مقررہ مقام پر نصب فرما دیا۔ اس مدبرانہ فیصلے سے تمام قبائل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فہم و فراست کی دھاک بیٹھ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک بھی شخص کو ناراض کیے بغیر یہ تنازعہ حل فرما دیا۔ اس سارے معاملے میں ایک حکمت الہی بھی واضح نظر آتی ہے کہ حجر اسود کو نصب کرنے کی سعادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہوتے بھلا کسی اور کے حصے میں کیسے آ سکتی تھی۔ اس واقعے پر جتنا غور کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ ابو امیہ مخزومی کی درجہ بالا تجویز بظاہر کچھ معقول نظر نہیں آتی، کیونکہ کوئی شخص بھی مسجد حرام میں داخل ہو سکتا تھا اور وہ کوئی الٹا سیدھا فیصلہ بھی کر سکتا تھا، وہ اپنے قبیلے کی طرفداری بھی کر سکتا تھا۔ اس سے بہتر تجویز قرآن دازی کی ہو سکتی تھی، مگر دراصل فیصلہ تو اللہ کا تھا۔ اللہ نے ابو امیہ مخزومی کے دل میں یہ تجویز ڈالی، اسی نے ہی تمام قبائل سے اس تجویز کو متفقہ طور پر منوایا اور اسی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل فرمایا اور اسی نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کے گھر یعنی خانہ کعبہ میں حجر اسود بھی اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی نصب فرمائیں، اور ایسا زور زبردستی سے نہیں کیا جائے گا بلکہ تمام فریقین کی باہمی رضامندی سے، بلکہ ان کی درخواست پر ہوگا۔ پھر تمام قبائل سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کی گواہی بھی دلائی، اور وہ بھی علی اعلان۔ جب وہ بے ساختہ پکار اٹھے یہ امین ہیں، اس واقعے میں کئی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ آگے ہم دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال پاکیزگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آنے سے پہلے آپ کی حیات مبارکہ پر کچھ تحریر کرنا ضروری ہے، کیونکہ وحی آنے تک آپ کی عمر 40 برس ہو چکی تھی۔ آپ نے جس زمانے میں اور جس معاشرے میں آنکھ کھولی اور پرورش پائی وہاں بدکاری، زناکاری عام تھی، جس کی درجہ ذیل 3 شکلیں تھیں۔ جب عورت حیض سے پاک ہوتی تو اس کا خاوند اسے کسی دوسرے مرد کے پاس زنا کی غرض سے بھیجتا۔ یہ اس لیے کیا جاتا تھا تاکہ اولاد شریف اور باوصف ہو۔ 10 آدمیوں سے کم آدمی مل کر کسی عورت کے پاس جاتے اور اس عورت کی رضامندی سے اس کے ساتھ زنا کرتے۔ جب بچہ پیدا ہو جاتا تو وہ ان سب لوگوں کو بلاتی جنہوں نے اس سے مشترکہ زنا کیا ہوتا تھا، اور ان میں سے کسی ایک کے نام سے اس بچے کو منسوب کر دیتی اور ایسا تسلیم کر لیا جاتا۔
تیسری، کسی طوائف کے پاس بہت سے لوگ اکٹھے ہو کر جاتے اور زنا کرتے، اس سے جب بچہ پیدا ہوتا تو کسی قیافہ شناس کو بلایا جاتا جو یہ بتاتا کہ ان میں سے یہ بچہ کس کا ہے اور اس بات کو تسلیم کر لیا جاتا۔ زناکاری کے علاوہ دیگر برائیاں بھی عام تھیں۔ مثال کے طور پر باپ کے مرنے کے بعد بیٹا اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتا تھا، کچھ لوگ دو سگی بہنوں سے بھی نکاح کر لیتے تھے۔ اس کے علاوہ مکہ میں جوا، شراب نوشی، بتوں کی پوجا، عریانی، چوری، ڈکیتی وغیرہ عروج پر تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر قبیلوں کے درمیان طویل جنگیں ہوتی رہتی تھیں۔ اس انتہائی برے ماحول سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر محفوظ رہے۔ اس کے علاوہ آپ نے ایک کامیاب تاجر اور مدبر حاکم کے طور پر بھی اپنے آپ کو منوایا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے رحم کا معاملہ فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی سخی اور باحیا انسان تھے۔ آپ نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ آپ کسی ایسی جگہ پر نہیں جاتے تھے جہاں فواحش کا ارتکاب ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر بامروت، راست گور اور دور اندیش تھے۔ آپ نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی۔ آپ سب سے بڑھ کر امانت دار تھے، لہٰذا لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ گویا اعلیٰ اخلاقی اقدار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ثانی نہ تھا اور نہ ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر، ان کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔